إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، قابض، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزاب، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطا کار اور سیاہ کار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ جس طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے نہ وحی آ سکتی ہے اور نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، فہم دین کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ اگر ہم
قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور وہ احکام، وہ مسائل جو رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھایا، پھر ہمارے پاس آیا۔ اگر ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر لحاظ سے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ اگر ہم نے قرآن سے اعراض کر دیا، قرآن کو نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ کبھی اس کو کھول کے پڑھا، قسمیں اٹھانی ہو، وعدے لینے ہو، خلف اٹھانا ہو، چھوٹی کی شادی ہو اس کے سر پہ رکھنا ہو، اس وقت ہمیں یہ بہت یاد آ جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر اس سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اور اللہ کے ذکر میں سے سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے، اگر ہم نے اس سے اعراض کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو ہی برباد کر دیں گے، ہمارے معاملات ہی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس حد تک ہے، اور پھر قرآن مجید میں سے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ رتبے اور مقام والے ہیں، اس میں سے سورۃ البقرہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، بلکہ مسند احمد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے لکھا ہے، صحابہ کرام آپس میں اس شخص کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، سب سے بڑا عالم اس شخص کو سمجھتے تھے جسے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہوتی تھی۔ یاد کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے پڑھ کے وہ پڑھ لیتے ہیں، یاد کا مطلب یہ تھا کہ انہیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اچھے طریقے سے یاد ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس میں سے بیان کردہ مسائل جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ ازبر یاد ہوتے تھے، تو صحابہ کرام اس بندے کو، اس صحابی کو سب سے بڑا عالم تصور کیا کرتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت کی، ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ 12 سالوں کے اندر انہوں نے صرف قرآن مجید میں سے سورہ البقرہ کو سیکھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سالوں کے اندر اسی سورت کو سیکھا تھا، سورہ البقرہ۔ اب ہم اپنا جائزہ بڑے اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کو جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، پہلے پلے گروپ میں ہوگا، پھر کے جی میں جائے گا، پھر نرسری آئے گی، پھر پریپ ہوگی، اور پھر جا کے پہلی آئے گی، پھر دوسری تیسری میں جا کے پڑھے گا۔ لیکن ہم خود ذاتی طور پر اور ہماری اولاد کس انداز سے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ صحابہ کرام 12 سالوں کے اندر ایک سورت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں 40 سال کی بیتنی ہیں، 50 سال کی بیتنی ہیں، 60 سال کی بیتنی ہیں۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے اگر قرآن کا نازلہ سنا جائے تو اچھے انداز ہم قرآن نہیں پڑھ سکیں۔ فتویٰ لینا ہو ہم سے، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مولوی صاحب کو ہم خاموش کروا دیں گے، اپنا علم ہم اچھے طریقے سے جاری رکھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت تک قرآن مجید کی اگلی آیت کو یاد ہی نہیں کیا کرتے تھے جتنی دیر تک اس کا ترجمہ اور مفہوم اپنے اندر سمو نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ بیٹوں کو سکھا رہے ہو، آپ آئی سی ایس پڑھا رہے ہو، ایف ایس سی پڑھا رہے ہو، انجینئر پڑھا رہے ہو، بنا رہے ہو آپ ان کو، یار قرآن کے ساتھ بھی تو ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔
تو روز ایک آیت یاد کر لیا کر، تو ترجمہ یاد کر لیا کر، چل روز ایک نہیں کر سکتا، 2 دن میں ایک آیت یاد کر لیا کر، تو ترجمہ یاد کر لیا کر، تو ہو سکے تو تفسیر بھی پڑھ لیا کر۔ ہم ایک مسلمان قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی سب سے اہم کتاب قرآن ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ان کا علم ایک مسلمان کے پاس اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ چلے مکمل ہم نہیں حاصل کر سکتے، کم از کم بنیادی احکام، بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل کا تو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ سچی بات ہے، نوجوان بچے ایسے ایسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ان کی زبان سے سنا ہے، جب پوچھا جائے کہ قنوت وتر کی دعا آتی ہے نہیں آتی، سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے نہیں آتی، لیکن بچے جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان کو تو پتا ہونا چاہیے نماز اس طرح پڑھنا، قرآن یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کہا ہوگا۔ باہر کیا ہے، سورہ البقرہ کے فضائل اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو آپ کے خود حضرت عمر نے 12 سالوں کے اندر اور آپ کے بیٹے نے 8 سالوں کے اندر اس سورت کو صرف یاد کیا، یعنی کہ سمجھا اور سیکھا۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں سے سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، پہلے تو آپ نے فرمایا آپ نے گھروں کو اس طرح کا بنا لیں کہ وہ شیاطین سے پاک ہو جائے، اور شیاطین سے پاک رہنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سارے کا سارا ہماری سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اس کو کیسی زبان دیتے ہیں، اللہ اس کو کیسے ہونٹ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور ان لوگوں کے حق میں کھڑا ہو جائے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ یہ مناظرہ کرے گا قرآن، اور کہے گا کہ اللہ یہ میرا پڑھنے والا بندہ تھا، اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا مہمان بنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورہ البقرہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اس کو اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یہ صورتیں بھی اللہ کے پاس آئیں گی اور اس بندے کے حق میں سفارش کریں گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا جو سورہ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جادو کرنے والے کا جادو، کان کی کہانت اور جتنے ایسے گندے اعمال ہوتے ہیں اس بندے پر اثر نہیں ہو سکتے جو سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج آپ معاشرے کو دیکھ لیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ کال پہ کال کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو ہر طرف یہی بامار ہے کہ بھائی جان اگر تھوڑے گھر جن پہ گئے تو ساڈے کو لے آج اسی تھوڑا علاج کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو بندہ سورہ البقرہ کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے ہر قسم کے مرض سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کافی مشہور ہیں سوشل میڈیا پر، انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی۔ ان کے پاس ایک مریض آیا، اسے پیٹ کا کینسر تھا، بھائی جان چھوٹی بیماری نہیں تھی ہے، پیٹ کا کینسر تھا اس کو۔ کہتا ہے میں نے علامہ ہشام سے ایک وظیفہ سنا ہے کہ جو فجر کی نماز سے پہلے سنتوں کو ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے سورہ الفاتحہ کو 41 دفعہ پڑھ لیتا ہے، سورہ الفاتحہ کو 41 دفعہ اور 41 دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے 41 دن یہ کام کیا اور آج جا کے میں نے اپنے پیٹ کو چیک کروایا، سوائے نشانات کے علاوہ میرے پیٹ سے کینسر کا خاتمہ ہو گیا۔
بس ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. پھر اللہ رحمتیں بھی کریں گے, پھر اللہ برکتوں کی بھی نزول فرمائیں گے, پھر اللہ بیماریوں کا بھی خاتمہ کر دیں گے. اور یہ جو بھاگتے پھر رہے ہیں یار, رزق نہیں پہ لگتا, اولاد نہیں پہ لگتی, اولاد نرینہ حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مل رہی ہے, یا اسی طرح کے جتنے ہمارے زندگی کے مسائل ہیں, اگر آپ سب حوام چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائے, اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو, ایمان کی حلاوت کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت آپ ڈیلی بیسس پہ کریں. آپ اپنی زندگی کے اندر خود تبدیلی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج میری زندگی کے اندر پہلے کی بنسبت کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا. پھر سورہ البقرہ یہ قرآن کی ایک اہم سورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنیادی عقائد اور مسائل کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, مکمل سورہ کو پڑھنا تو بہت لمبی بات ہے, لیکن اس کے اہم مضامین جو یہ بچوں کے سلیبس کے اندر بھی شامل ہے, اسی وساطت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سامعین اور حاضرین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہم باتیں کون سی بیان کی ہوئی؟ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کون سے پیغام دیے ہوئے ہیں؟ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے عقائد کا تذکرہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس مسئلے کو بیان کیا ہے؟ اس کے جو اہم حصے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے, اس کا نام آیت الکرسی ہے. آج کل ساڑھے پنڈی بالخصوص چوراں کا جو ہے کافی ہے نام روشن ہویا ہے, ویسے ہی الحمدللہ ساڈا نام روشن ہویا ہے. پہلے کبھی سنا کرتے تھے ہم, بزرگوں کی زبانوں سے سنتے آئے کہ ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ حیل کی جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے حافظ ہے. لیکن اب حیل کا نام اس ہے کہ پاؤڈر خریدنا ہے, گندی چیز خریدنی ہے تو حیل کا وہی چاہ رہا ہے. مر ڈوبنے کا مقام ہے, چھوٹا جا مسئلہ زمین دا ہوئے اسی کوٹ کچہری تک جاواں گے, لیکن ساری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے, سارے جو کسی محسن ناقل نہیں آ رہے, سب اپنے منہ دے اوپر زبان ہاتھ رکھ کے اسی چپ کر کے اپنی زندگی پہ گزار رہے ہیں. لیکن ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے, ہم اس سے بے خبر ہیں. باقی کوئی مسئلہ ہے نا اپنے نک دا, جیسی اس نک نو بچان واسطے سانو جو مرضی کرنا پڑے اس کریں گے, لیکن ہماری آنے والی نسل کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یا جو ابھی ہماری نسل چل رہی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم میں سے کوئی نہیں بول رہا. لیکن سورہ البقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے, اعظم الآیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے, امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, جو اپنی دعا سے پہلے 41 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے, جو اللہ سے وہ جو کچھ مانگے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ اسے عطا فرمائے گا. اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رات کو سونے سے پہلے ہم رات کو سونے سے پہلے فیس بک کا استعمال کرتے ہیں, فیس بک کی ریلز کو دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں, واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے رات کو سونے سے پہلے جو آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتے کو اس کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں. کتنی عظیم سیکیورٹی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. پھر دنیا والے جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کے گھر کو یا آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے پاس اللہ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتے ہیں جو اسے شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور آفات سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان فرق صرف ایک چیز کا ہے اور وہ موت ہے. جو ہی اس بندے کو موت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دے. یہ سورہ البقرہ کے فضائل اور اس میں سے آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت ہے. اس کے اہم مضامین میں سے پہلا مضمون اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کے اندر بیان کیا وہ ہے متقین کی صفات. قرآن کو پڑھیں, اللہ نے آغاز میں کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. پھر اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات کا تذکرہ کیا کہ متقین کون سے لوگ ہیں. پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کا غیب پر ایمان ہے. غیب پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن کو کیسے نازل کیا ہے، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ وحی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات خالق اور مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا، یہ ایمان بالغیب ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، آپ کی ساری تعلیمات برحق اور سچ ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ کو نبوت جیسی نعمت عطا کی، پھر قرآن آپ پہ اترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب کے اندر آ جاتی ہیں. پھر جنت کو نہیں دیکھا آپ نے کہ جنت کس طرح کی ہوگی، اس کی نعمتیں کس انداز کی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، میں حج ادا کروں. اسی طرح میں جتنے نیکی کے اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر آخر پر ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کی وجہ سے اپنی جنت کا مہمان بنا دے. لیکن ہم نے جنت دیکھی نہیں، یہی ایمان بالغیب ہے. ہم جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں یہ ایمان بالغیب کے اندر آ جاتے ہیں. پھر ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، اس کی آگ کو نہیں دیکھا، سنا ضرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعا کو پڑھتے رہا کرتا ہوں اجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا، اس سے ہمیں بچا لینا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جسے اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ عمل جو ہے انسان کو جہنم کے اندر لے جائیں گے. ہم سب اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان اعمال کے قریب بھی نہ جائیں. یہ بھی ایمان بالغیب ہے. جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے وہ پھر متقی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو متقین لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو کامیاب لوگوں میں شامل ہیں. اللہ نے آخر پر ایک ہی بات کر دی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ حقیقی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب لوگوں میں شامل ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. جس نے کلمہ شہادت کو پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ کو ادا کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو متقین کی صفات میں بھی شامل کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرما رہے جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اس میں سے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، جہاں پہ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کو مال کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں مساجد کی خدمت کر دینا، یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آتا ہے. اور جن لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے جو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہدایت پر اور متقی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں اور کامیاب لوگوں میں شامل ہیں. انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ جو سنا ہے سمجھنے کے ساتھ ہم کی توفیق عطا فرمائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم طهر قلوبنا من النفاق ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آپ احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ جب مسجد میں آئے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ مسجد کے کام کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے تو آپ تمام احباب کوشش کریں ظاہری بات ہے اللہ رب العزت کی معاونت اللہ کی مدد کے بعد ہم سب احباب کے تعاون سے انشاءاللہ اس اللہ کے گھر میں ایک دفعہ دوبارہ جو ہے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس میں تعمیر ہونا ہے تو دل کھول کر جو ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے آپ کے وہ عزیز و اقارب جو یہاں پہ نہیں یعنی کہ باہر ہوتے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کریں ان کو بھی کہیں کہ ہماری مرکزی مسجد کی جو ہے ایک دفعہ دوبارہ تعمیر نو ہو رہی ہے کچھ چیزوں کی اس میں جو ہے وہ دل کھول کر آپ تمام احباب تعاون کریں مائیں بہنیں بھی جو ہیں وہ دل کھول کر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ تعاون کریں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو جو احباب اس میں تعاون ڈالے اللہ سب کے تعاون کو اپنے حضور قبول فرمائے اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین